السلام علیکم سامعین، لانگ مارچ کے پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ سامعین، ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ لانگ مارچ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم اپنی کہانی کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ جب چین کائی شک نیشنلسٹ موومنٹ کا سربراہ بنا تو اس نے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں شہروں کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم ختم ہو گئی اور ان کو دور دراز علاقوں میں جانا پڑا۔ چین کائی شک نے نینجان میں ایک یک طرفہ یعنی ون سائیڈڈ حکومت قائم کر لی اور CCP یعنی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ CCP نے بھی مجبوراً زنگجی چائنا کا ایک علاقہ ہے، اس میں اپنی الگ حکومت بنا لی اور اپنا کمیونسٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، مگر چین کائی شک نے ان کے خلاف جنگ جاری رکھی اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کبھی اتحادی بھی تھے۔ چین کائی شک نے CCP کے خلاف ملٹری آپریشن کا آغاز کیا۔ پہلا حملہ 1930 یعنی 1930 میں ہوا۔ اس کی کمانڈ چین کائی شک کے ساتھی ینگ ہوئی زن کر رہے تھے۔ CCP کی فورسز جن کے ایک بڑے حصے کی کمانڈ ماؤ زے تونگ کر رہے تھے، انہوں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور نیشنلسٹ آرمی کو بہت بڑا جانی نقصان بھی پہنچایا۔ دوسرا حملہ بڑا تھا۔ چین کائی شک نے اس بار 2 لاکھ فوجی بھیجے جن کی کمانڈ ایک بہت ٹرین جنرل ین کوئن کے ہاتھ میں تھی، مگر ماؤ زے تونگ اور کمیونسٹ پارٹی نے یہ حملہ بھی ناکام بنا دیا اور ساتھ ہی بہت اہم اکوپمنٹ بھی قبضہ کر لیا، جیسے ریڈیو سسٹم جو اس زمانے میں بہت نایاب تھا، جو شاید یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت نے چین کائی شک کو دیا ہو، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت چین کائی شک کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس ریڈیو سسٹم نے کمیونسٹ فائٹرز کی طاقت میں اور اضافہ کر دیا۔ اس شکست کے بعد چین کائی شک نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ اتنے آرام سے حل نہیں ہوگا اور اس نے تیسرا حملہ کیا جس میں تقریباً 7 لاکھ فوجی شامل تھے اور اس حملے کی قیادت چین کائی شک نے خود کی۔ اس حملے میں کافی کامیابیاں مل رہی تھیں، مگر اس حملے کے دوران ہی جاپانیز فوج چائنا کے اندر داخل ہو گئی اور چین کائی شک کو اپنے ہیڈ کوارٹر واپس جانا پڑا۔ آخری حملہ چین کائی شک کی فورسز نے 1934 میں کیا۔ اس حملے میں چین کائی شک کی فورسز ماؤ زے تونگ کے کمیونسٹ کیپٹل ینگجیان تک پہنچ گئیں اور اس کو گھیرے میں لے لیا۔ ماؤ زے تونگ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چین کائی شک ان کو زنگجیان میں نہیں چھوڑے گا اور ان کو وڈرا کر کے کہیں اور جانا پڑے گا۔ اس لیے ماؤ زے تونگ نے کئی ہزار ساتھیوں اور کئی شہریوں جن کی ٹوٹل تعداد شاید لاکھ تک ہو، ان کے ساتھ زنگجیان سے لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ یہ لانگ مارچ 1934 میں شروع ہوا اور 1936 کے اکتوبر کے مہینے تک جاری رہا۔ یہ لانگ مارچ کئی فیزز میں ہوا اور ان کی منزلیں بھی مختلف تھیں۔ صرف ماؤ زے تونگ اس لانگ مارچ کے لیڈر نہیں تھے، اس لانگ مارچ میں اور بھی کچھ لیڈران شامل تھے اور بھی کچھ قافلے تھے جو مختلف راستوں سے جا رہے تھے۔ چین کائی شک کی فوجیں ان کمیونسٹوں کا پیچھا کر رہی تھیں اور ان کو جانی نقصان بھی پہنچا رہی تھی۔ ماؤ زے تونگ کا قافلہ 9000 کلومیٹر تک چلتا رہا اور ویسٹ چائنا سے ہوتا ہوا شیکسی پروونس پہنچ گیا، شیکسی پروونس جو کہ نارتھ چائنا میں موجود تھا۔ اس لانگ مارچ کے دوران ماؤ زے تونگ کے لوگوں کو جنگلوں سے گزرنا پڑا، صحراؤں سے گزرنا پڑا جو کہ چائنا میں کم ہے لیکن ہے ضرور، اور گراس لینڈ سے گزرنا پڑا جہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ سردی اور گرمی کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ساتھ ساتھ رستے میں چین کائی شک کے ایجنٹ اور بہت سارے مقامی وار لارڈ سے بھی ماؤ زے تونگ کے لوگوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور ان کو جانی نقصان ہوتا رہا۔
لانگ مارچ کا جانی نقصان انتہائی خوفناک تھا۔ ٹوٹل 1 لاکھ لوگ قافلوں کی شکل میں نکلے تھے، جو کہ شخصی پروونس پہنچتے پہنچتے صرف 8,000 رہ گئے تھے۔ مرنے والوں کی بڑی تعداد بھوک اور موسم کی وجہ سے تکلیف کے اندر ہلاک ہوئی۔ سامعین، اس لانگ مارچ کو انسانی جذبے، انسان کی جدوجہد اور سختیاں برداشت کرنے کی ایک مثال کے طور پہ چائنا کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور یہی وہ لانگ مارچ ہے جس کو ذہن میں رکھ کے ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا کے مختلف لیڈرز لانگ مارچ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات اب ایک حقیقت ہے کہ جن حالات میں یہ لانگ مارچ ہوا وہ حالات انتہائی سخت تھے، اور اس لانگ مارچ کا جو جانی نقصان تھا وہ آج کل کے ہونے والے کسی بھی لانگ مارچ سے بہت زیادہ۔ یہ ہے اس لانگ مارچ کی کہانی کہ جو کہ تاریخ کا پہلا لانگ مارچ تھا، اور جس لانگ مارچ سے لانگ مارچ کا نام ایجاد ہوا ہے۔ شکریہ۔